السلام علیکم مائی ہیلدی ویلدی کمیونٹی۔ آج کا ہمارا ٹاپک آف ڈسکشن کڈنیز یعنی گردوں کے متعلق ہوگا۔ آج ہم آپ سے کچھ ایسی عادات ڈسکس کریں گے جو کہ آپ کی کڈنیز کے پراپر فنکشن کے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں اور جن کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں استعمال کر کے آپ ایک ہیلدی لائف گزار سکتے ہیں۔ ساتھیوں، اپنے روزمرہ کے ٹیسٹوں میں آپ نے کریٹین اور کریٹینین کا ورڈ ضرور سنا ہوگا۔ کڈنیز کے پراپر فنکشن میں کریٹینین بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ہمارے جسم میں ہر وقت توڑ پھوڑ کا عمل جاری رہتا ہے۔ پٹھوں میں توڑ پھوڑ کے عمل کے دوران ایک مادہ کریٹینین بنتا ہے جو بلڈ کے ذریعے کڈنیز میں لایا جاتا ہے۔ کڈنیز کو فنکشن کو سمجھنے کے لیے آپ کو ایک ڈیلی لائف سے اگزامپل دے دیتے ہیں۔ جس طرح ہمارے گھروں میں پانی فلٹر کیا جاتا ہے، فلٹر کے ذریعے امپیورٹیز اوپر رہ جاتی ہیں اور پانی ہم استعمال کرتے ہیں۔ کڈنیز کا کام بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ تو وہ کریٹینین جو بلڈ کے ذریعے کڈنیز میں لایا جاتا ہے، وہاں سے وہ فلٹر ہوتا ہے اور دوسرے فاسد مادوں کے ساتھ یہ جسم سے یورین یا پیشاب کے ذریعے خارج ہو جاتا ہے۔ آج ہم آپ سے کچھ ایسی ہیبٹس ڈسکس کریں گے جن کے ذریعے کریٹینین کے لیول کو باڈی میں کم سے کم رکھا جا سکے تاکہ آپ کی کڈنیز ہیلدی رہیں۔ تو سب سے پہلا کام جو آپ اپنی ڈیلی روٹین میں شامل کر سکتے ہیں وہ یہ کہ وگرس ایکسرسائز یا بہت ہیوی ایکسرسائز کو ایوائڈ کرنا ہے۔ بہت ہیوی ایکسرسائز کے دوران پٹھوں میں توڑ پھوڑ کا عمل زیادہ ہوتا ہے اور زیادہ اماؤنٹ میں کریٹینین بنتی ہے۔ اس کے بجائے آپ برسک واکنگ کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں، سوئمنگ کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں اور ہلکی ایکسرسائز کر سکتے ہیں۔ سیکنڈ کام آپ کے کڈنیز کو ہیلدی رکھنے کے لیے جو آپ کر سکتے ہیں وہ اسموکنگ کو کوئٹ کرنا ہے۔ اسموکنگ کے اور بہت سے نقصانات کے علاوہ اس کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ وہ آپ کے کڈنیز کے پراپر فنکشن کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے۔ تیسری ہیبٹس جو کچھ سپلیمنٹ ہیں ان کو چھوڑنا ہوگا۔ ہمارے جو باڈی بلڈر حضرات ہیں وہ اپنی باڈی کو بلڈ کرنے کے لیے کچھ آرٹیفیشل سپلیمنٹس لیتے ہیں جو کہ موسٹلی کریٹین بیسڈ ہوتے ہیں اور یہی کریٹین باڈی میں آگے جا کے کریٹینین میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ جب باہر سے کریٹین زیادہ اماؤنٹ میں لے لی جائے گی اور ایک نیچرل بھی اندر باڈی کے بن رہی ہوتی ہے تو ایک باڈی میں ایکسیسو اماؤنٹ میں کریٹینین جمع ہو جاتی ہے اور جب یہی کریٹینین بلڈ کے ذریعے کڈنیز میں جاتی ہے تو کڈنی کے اوپر ورک لوڈ زیادہ ہو جاتا ہے۔ ورک لوڈ زیادہ ہونے کی وجہ سے پراپر اماؤنٹ میں فلٹریشن کا نظام نہیں ہو پاتا۔ کریٹینین کا لیول کڈنیز میں زیادہ ہو جاتا ہے اور اس سے کڈنی ڈیمیج ہوتے ہیں اور فیلئر کی طرف جاتے ہیں۔ ہم نے اپنی ڈیلی روٹین میں فائبر انٹیک زیادہ رکھنا ہے، جیسے کہ فائبرز سبزیوں میں، ہول گرینز میں، فروٹس میں لائک ایپلز اور لیفی ویجیٹیبلز میں زیادہ پائے جاتے ہیں۔ 30 سے 35 گرام فائبرز پر ڈے کے حساب سے ایک ہیلدی ڈیلی ڈائٹ میں شمار ہوتے ہیں۔ فائبرز بہت سے کاموں کے ذریعے ہماری باڈی پہ ایک پازیٹیو امپیکٹ ڈالتا ہے۔ فائبرز ہماری باڈی میں سوزش یعنی انفلیمیشن کو کم کرتے ہیں اور ہمارے جسم میں جو بلڈ پریشر ہے اس کو مینٹین رکھنے میں مدد دیتے ہیں، کیونکہ ہائی بی پی بھی کڈنی فلٹریشن کے نظام کو ڈیمیج کرتا ہے اور کڈنی فیلیئرز کی طرف لے جاتا ہے۔ دوسرا کام جو ہماری باڈی میں فائبرز کرتے ہیں وہ بلڈ شوگر لیول کو مینٹین رکھتے ہیں اور ہمارے بلڈ میں اسپائک کو پریونٹ کرتے ہیں۔ جو شوگر اسپائکس ہیں یعنی کہ ایک وقت میں شوگر اچانک سے بہت ہائی اور اگلے لمحے وہ اچانک سے لو ہو جاتی ہے، تو ایسی شوگر ہمیں ڈائبٹیز کی طرف لے جاتے ہیں اور ڈائبٹیز کڈنیز کے اوپر برا اثر چھوڑتے ہیں اور کڈنیز کو ڈیمیج کرتے ہیں۔ فائبرز کا ایک اور پازیٹیو کام ہمارے ڈائجسٹیو سسٹم کو ہیلدی رکھتا ہے۔ جب ہمارا ڈائجسٹیو سسٹم ہیلدی رہتا ہے تو کڈنیز کے اوپر برڈن بھی کم رہتا ہے۔ ہم نے اپنی ڈیلی روٹین میں سالٹ انٹیک یعنی نمک کے استعمال کو کم سے کم رکھنا ہے۔
نمک یعنی سوڈیم کا کام ہماری باڈی میں واٹر ریٹینشن کرنا ہے، یعنی وہ پانی کو جمع کرتا ہے۔ جب پانی ہمارے جسم میں زیادہ رہتا ہے تو یہ بلڈ کے والیوم کو زیادہ کرتا ہے اور کڈنیز کے اوپر برڈن کو انکریز کرتا ہے۔ ایک ہیلدی لائف کے لیے روزانہ ہمیں کم از کم 1 ٹی اسپون سالٹ لینا، نیچرل فوڈ پہ زیادہ کنسنٹریٹ کرنا ہے، اپنی ڈائٹ میں نیچرل فوڈ کو زیادہ رکھنا ہے اور فاسٹ فوڈ کو ایوائڈ کرنا ہے۔ نارمل کی روٹین میں ہمیں ہربس یوز کرنے چاہیے، جیسے کہ گارلک، آنین، کیونکہ ان میں اچھی اماؤنٹ میں اینٹی آکسیڈنٹ پایا جاتا ہے، جن کا اوور آل ہیلتھ کے علاوہ ہماری کڈنیز کے اوپر بھی اچھا اثر پڑتا ہے۔ اور سب سے لاسٹ میں ہمیں اپنی ڈیلی روٹین میں اچھی اماؤنٹ میں واٹر کا استعمال کرنا ہے۔